نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، مدد چاہو صبر اور صلاۃ سے، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ۔ سورۃ البقرہ شریف کا دوسرے پارے کا تیسرا رکوع، چوتھا رکوع یہاں سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین مخلصین کو یہ حکم فرمایا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ مدد نماز سے اور صبر سے حاصل کرنی ہے۔ اس کا تعلق پچھلی آیات سے اس طرح ہے کہ تحویل قبلہ ہونے کے بعد مسلمانوں کو قبلے کے تعلق سے پریشان کرنا ایک عام بات ہو گئی تھی۔ طرح طرح کی پھبتیاں اور طعنے یہود و نصارہ کستے تھے، جس سے مسلمان پریشان ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں کی تالیف قلبی فرماتا ہے اور انہیں یہ دلاسا دیتا ہے کہ اے ایمان والو، ان پھبتیوں اور طعنوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحویل قبلہ ہو چکا ہے، اب یہ بات لازم پکڑ لو کہ تم لوگ استعینوا، مدد چاہو، بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور صبر سے۔ کہاں تو سورۃ الفاتحہ میں یہ کہا گیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ایک دو نظریے جو ہے اب آپ کے سامنے آ گئے۔ ایک جگہ قرآن نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھے ہی پوجیں اور تجھ سے ہی مدد چاہیں، ایک نظریہ۔ اس سے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جس طرح غیر خدا کی عبادت شرک ہے، اسی طرح غیر خدا سے مدد چاہنا بھی شرک ہے۔ جس طرح عبادت خاص اللہ کے لیے ہے، ایسے ہی مدد چاہنا بھی خاص اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب اگر اس نظریے کو ہم تھوڑی دیر کے لیے صحیح مان لیں تو اب اس آیت مبارکہ کا کیا کرنا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم مدد چاہو صبر سے اور مدد چاہو نماز سے۔ دو متضاد نظریے، دو متضاد عقیدے یہاں سے ثابت ہو گئے۔ اور قرآن چونکہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی بات متضاد نہیں ہے، یعنی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ قرآن پاک کا کسی آیت سے کسی آیت کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ جو وہ ایک بات بولتا ہے وہ حتمی طور پر وہی بات ہوتی ہے۔ 4 پنے پہلے کچھ، 10 پنے بعد میں کچھ، پہلے سپارے میں کچھ، 5ویں میں کچھ، 25ویں میں کچھ۔ قرآن کا ایسا طریقہ نہیں ہے۔ لازمی آئے گا کہ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ایک ایسا معنی متعین کرنا ہوگا، اور استعینوا بالصبر والصلاۃ کا بھی ایک ایسا معنی متعین کرنا ہوگا جس سے شرک دور ہو جائے۔
اس میں شرک بیچ میں نہ گھسے، ہے نا، ورنہ ایک آیت کہہ رہی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوسری آیت کہہ رہی ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صرف یہ ایک ہی آیت نہیں ہے، متعدد آیات اس طرح سے غیر خدا سے مدد مانگنے کے تعلق سے قرآن پاک میں وارد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حضرت عیسیٰ نے کہا کون ہے جو میری مدد کریں؟ حضرت عیسیٰ نے کس سے کہا؟ یہ اپنے جو صحابہ تھے جن کو حواری کہتے ہیں ان سے کہا کون ہے جو میری مدد کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا اپنا عقیدہ نہیں معلوم کہ غیر خدا سے مدد لینا شرک ہے؟ کیا پیغمبر شرک پھیلانے آتا ہے؟ اگر غیر خدا سے شرک پھیلانا، غیر خدا سے مدد چاہنا شرک ہوتا تو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابیوں، اپنے حواریوں سے مدد نہ مانگتے، یا اگر مانگا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ ان پر ناراضگی کا اظہار فرماتا، معاذ اللہ رد فرماتا۔ کوئی ایسی آگے پیچھے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہے میری جو مدد کرے، تو نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا ہم ہیں آپ کی مدد کرنے والے اللہ کی دین کی طرف، ہم مدد کریں گے آپ۔ نہ حضرت عیسیٰ کو مدد مانگنے پر کوئی زجر و توبیخ اللہ نے فرمائی، نہ حواریوں کے مدد کے لیے تیار ہونے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی زجر و توبیخ یعنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، دونوں پر نہیں۔ قرآن عظیم میں تیسری جگہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ظلم اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ خود ہمیں مدد کی تعلیم فرماتا ہے، غیر خدا کو غیر خدا کی مدد کی تعلیم فرماتا ہے۔ تو اب ایاک نعبد و ایاک نستعین اور یہ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ دو ایک متضاد نظریے ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین دو متضاد نظریے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب وہاں یہ ہے کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، رب مان کر، تجھے رب مان کر، تجھے خالق مان کر، تجھے مالک مان کر۔ ہم جو تجھے مدد مانگتے ہیں وہ اپنا معبود مان کر، مدد کا حقدار صرف تو ہی ہے۔ جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات بابرکت ہے۔ اور جب ہم کسی غیر سے مدد چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے سے، ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، آپ دوسرے سے مدد چاہتے ہیں، دوست سے مدد لیتا ہے، تو یہ ساری مدد ہوتی ہے مجازی مدد۔ مجازی مدد، کوئی کسی کو خدا مان کر نہ مدد مانگتا ہے، نہ کوئی کسی کو خدا سمجھ کر مدد دیتا ہے۔ ایک ہے حقیقی مدد اور ایک ہے مجازی مدد۔ مجازی مدد، حقیقی مدد کرنے والا اللہ تعالی ہے اور مجازی مدد کرنے والے سب ایک ہیں، سب ہیں۔ حقیقت اور مجاز کا مطلب اگر سمجھ میں نہیں آیا یہاں تو ایک بات اور عرض کر کے اپنی بات یہاں پر ختم کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس زمین کے مالک ہیں، ہے نا؟ قرآن پاک میں مالک یوم الدین
اور اللہ نور السماوات والارض لہو ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں، وہ مالک ہے ساری کائنات کا، ہے قرآن پاک میں۔ عقیدہ ہے ہمارا کہ ہر چیز اللہ کی مالک، اللہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جب ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو ہم جو اپنے گھر پر مالکیت بتاتے ہیں وہ کیا ہے کی مالکیت ہے؟ ہم اپنے زمین پر جو مالکی بتاتے رہے وہ کائے کی مالکی ہے؟ ہم اپنے کپڑے پر اپنی مالکی بتاتے ہیں وہ کائے کی مالکی ہے؟ اسٹیٹ اور جائیداد پر جو ہم اپنی مالکی حق بتاتے ہیں وہ کائے کا؟ مالک تو اللہ تعالیٰ کا ہے نا، پھر مالک تو اللہ ہے نا۔ تو قرآن پاک میں زمین و آسمان کی جو بھی چیز ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اب یہ سمجھو کہ اللہ جو مالک ہے اس کی حیثیت الگ ہے اور ہم جو مالک ہے اس کی حیثیت الگ ہے۔ اللہ حقیقی طور پر مالک ہے اور ہم جو مالک ہیں وہ مجازی طور پر مالک ہے۔ اللہ نے ایک معینہ مدت تک وہ چیز ہمارے قبضے اور قدرت میں دی ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ چیز ہمارے قبضہ و قدرت میں آ گئی تو اس پر سے اللہ کا قبضہ اور اللہ کی قدرت ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز ہمارے قبضہ و اختیار میں کتنی بھی ہو، ہر حال میں اللہ کا قبضہ اور قدرت اس کے اوپر باقی ہے، بلکہ حال یہ ہے کہ ہماری قدرت ہمارے اس چیز پر کم ہے اور اللہ ہی کی قدرت ہر چیز پر گھیرے ہوئے ہے۔ یہ ہے حقیقت اور مجاز کا معنی۔ تو جب ہم اپنے جیسے دوسرے بندوں سے مدد چاہتے ہیں تو ان کی یہ مدد مجازی مدد ہوتی ہے، اور جب ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حقیقی مدد ہے۔ حقیقی مدد کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مخلوق خدا کی مدد کے لیے اور بھی بہت سے مددگار پیدا فرمائے ہیں۔ یہ جو مدد کرتے ہیں اور مدد لیتے ہیں حقیقت میں یہ مدد کا ذریعہ ہے، ورنہ ان کی یہ مدد بھی حقیقت میں اللہ ہی کی مدد ہے، اللہ ہی کی مدد ہے۔ اللہ نے ان کو صرف مدد کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ تو یہ مجازی مدد اور حقیقت میں حقیقت کے اعتبار سے یہی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ دو نظریے ہیں جہاں قرآن پاک میں استعینوا بالصبر والصلاۃ کہا کہ مدد چاہو نماز سے اور مدد چاہو صبر سے، وہیں پر ایک نظریہ وہ بھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ٹکراؤ نہیں ہے اس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ جہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے وہاں پر ہم حقیقی معنی ہیں، اور جہاں یہ سارے مدد کا جہاں ذکر ہے وہاں پر مجازی مدد کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کے تعلق سے کل بھی بیان کیا جائے گا، یہ آج کا مختصر خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر اور نماز کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا رب العالمین، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ دائما ابدا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔